سر بہت سارے برننگ ایشوز اس وقت ہیں، لیکن سب سے سر فہرست اگر اس وقت میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں تو پیکا، اس کی ترمیم، آپ کا ہماری برادری سے بھی تعلق ہے اور اساتذہ میں ہیں آپ ہمارے. سر جب اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں، قانون سازی آتی ہے، تو آپ پہلے مجھے اپنا پرسنل اوپینین دیں کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ گلا دبانے کی کوشش ہے. بہت شکریہ، اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. میری ایک اوپینین ہے اس کے بارے میں، اور بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے. کوئی اس میں سیاسی یا جذباتی پہلو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میں ایک فلسفی آپ کو بتاؤں کہ قانون کہاں سے جنم لیتا ہے. قانون جنم لیتا ہے کسی جرم سے. جب ایک جرم ہوتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ یار اس جرم کے لیے کوئی باضابطہ، ایک تگڑا ایفیکٹو قانون ہونا چاہیے. جب تک وہ جرم نہیں ہوتا وہ قانون نہیں بنتا. جب قتل نہیں ہوا تھا کبھی تو قتل کا کوئی قانون نہیں بنا تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مرض آتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ویکسین ایجاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہوتا. کرونا نہیں تھا تو کرونا کی ویکسین بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہمیں ایک مرض سے پالا پڑا ہے جس کو سوشل میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایسا قبیلہ آ گیا ہے جو عزتیں اچھالتا ہے، جو پگڑیاں اچھالتا ہے، جو قومی سلامتی سے کھیلتا ہے، جو نیشنل سیکیورٹی سے کھیلتا ہے، جو کسی کے بدن کے اوپر کسی کا سر لگا کے اس کی بے عزتی کرتا ہے، جو اے آئی سے کام لیتے ہوئے میری آواز بنا کے لوگوں کو لوٹتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سو ایک مرض جنم لے چکا ہے. اس مرض کی دوا اور اس مرض کا ویکسین ضرور ایجاد ہونا چاہیے. آپ کچھ بھی بولتے رہیں اور آپ کتنے ہی مظاہرے کرتے رہیں، وہ ایجاد ہوگا. وہ ایجاد ہوگا، نمبر 1. اچھا، نمبر 2 یہ ہے کہ particularly coming to specifically this issue, I agree with you کہ آپ لوگوں سے مشورہ ہونا چاہیے تھا. صحافیوں کی تنظیموں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. ان کے اگر کوئی کنسرنز ہیں اور پتہ چلتا ہے ڈیورنگ دس ڈسکشن کہ وہ جینوئن کنسرنز ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا. I agree with this. وہ کیوں نہیں کیا گیا سر؟ سن لینا. اچھا آپ پہلے اپنے. تیسری بات یہ ہے کہ قانون بن گیا. اس میں ساری جماعتیں آلموسٹ جو حکومت کے ساتھ ہیں وہ ساری جماعتیں شامل ہیں. اب قانون بن جانے کے بعد اب ہم ایک نئے فیز میں آ گئے. قانون از دیئر. قانون کا استعمال اگر غلط ہوتا ہے تو وہ ایک دن میں پتہ چل جائے گا نا، 10 دن میں پتہ چل جائے گا. وہ یشفین پہ آ کے ہاتھ ڈالتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کہا، تو ہم کہیں گے کہ یار یہ جو سکہ بند صحافی ہیں ہمارے، جن کی عمریں گزر گئی ہیں، جو بڑے سبھاؤں کے ساتھ، رکھ رکھاؤ کے ساتھ اپنی صحافت کرتے ہیں، سوچ کے بولتے ہیں، اور جن کی عمریں گزر گئی ہیں اس مقدس پیشے کے اندر، آپ کیوں ہاتھ ڈالتے ہو اس قانون کے اندر؟ میں بولوں گا سب سے پہلے. ٹھیک ہے جی. اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ آئین بڑی مقدس دستاویز ہے. اس میں 26 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں وقتاً فوقتاً وقت. اگر یہ قانون ایسا ہے، قانون کوئی بھی ہو وہ مس یوز ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ توہین رسالت یا ناموس رسالت والا قانون جو ہے، جو بہت مقدس قانون ہے، وہ بھی مس یوز ہو رہا ہے، اور شاید سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اس لیے اس کے اندر ترامیم کرنا، اس کو بہتر بنانا، آپ کی مشاورت کو پھر سے قریب لانا، یہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا. ناممکنات نہیں ہے. آئین میں 26 ہو سکتی ہیں تو یہ پیکا قانون بھی دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب حکومتیں بدنیت ہوتی ہیں نا تو انہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. انہوں نے اگر مجھ پہ ہاتھ ڈالنا تھا تو پیکا نہیں تھا اس وقت، انہوں نے کرایہ داری کا قانون استعمال کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے آپ لوگ جتنا مرضی ہے احتجاج کریں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت کی نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اگر بگڑی ہوئی ہے تو اسے کسی پیکا کی ضرورت نہیں ہے. وہ آلریڈی اتنے قوانین موجود ہیں. اس کو ہم تو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ شاید حکومت چاہتی ہے کہ پکا کام ہو. کوئی لا بھی ہونا چاہیے نا، کوئی پکا کچا نہیں ہوتا. کرنے کے لیے، سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ کرایہ داری میں بھی ہتھکڑی ڈال سکتی ہیں اور جیل میں ڈال سکتی ہیں. اچھا سر، اس میں 2-3 باتیں. ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ تصویر سر کسی کا، دھڑ کسی کا، جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کی بد زبانی ہو رہی ہے. سر ڈیفیمیشن کے قوانین بھی پاکستان میں موجود ہیں، کرمنل بھی اور سول بھی. اگر ہم بہت سے یہاں پہ دوستوں نے آ کے کہا کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا اس کا جو بیانیہ بنایا گیا، ATC کے قوانین موجود ہیں. آن لائن جا کے کسی کو ڈیفیم کرنا، سائبر کے قوانین موجود ہیں، سائبر
لاز ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, FIA ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر, کیوں اگین سوال یہ آتا ہے کہ آپ کو ایک اتنا اسپیسیفک قانون اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت پڑی, اور اس کے اندر جو زیادہ بڑا ایک کنسرن اس وقت آ رہا ہے کہ جو کرمنلائز کیا گیا ہے کہ 3 سال سزا ہو سکتی ہے, 2 ملین جرمانہ ہو سکتا ہے, ضرورت پڑے تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا, ہر ملک کی ایک فضا ہوتی ہے, ایک ماحول ہوتا ہے, اس ملک کے ماحول اور اس ملک کی فضا کے مطابق آپ کو قانون سازی کرنی پڑتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جتنی غلاظت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, جتنے متفن طریقے سے, جتنے بدبودار طریقے سے میڈیا ہماری کردار کشی کر رہا ہے یا قومی سلامتی سے کھیل رہا ہے, میڈیا مین سٹریم بھی آپ شامل کر رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, اسپیسیفکلی جس کے لیے یہ قانون بنا ہے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ایسا کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہو رہا. فیک نیوز آ جاتی ہے, وہاں بھی آ جاتی ہے, لیکن یہ جو ہنگامہ بپا ہے ایک فساد کی طرح, ایک فتنے کی طرح اٹھ کھڑا ہوا ہے, اس کو میں وبا کہتا ہوں. اسی لیے میں نے ویکسین کا لفظ استعمال کیا تھا. یہ ایک وبا ہے جو اٹھ کھڑی ہوئی ہے, جو دوسرے کسی ملک میں نہیں ہے. اس کا چھوٹا سا جز ہوگا کہیں کہیں, لیکن یہ طوفان بدتمیزی جو یہاں ہمارے ہاں شروع ہو چکا ہے یہ نہیں ہے کہیں بھی. اس لیے اس کو جو آپ کے پہلے سے موجود قوانین ہیں وہ نہیں کور کر رہے, وہ ناکافی ہیں اس فتنے کے لیے. لہٰذا یہ قانون بنا ہے, اور یہ قانون آپ دیکھیں گے کہ یہ قانون آپ لوگوں پہ لاگو نہیں ہوگا. اور میں ایک اور چیز آپ لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے کمیٹی کے اندر بھی کہی تھی, اور ایک میٹنگ ہوئی تھی, عطا تارڑ صاحب نے بلائی تھی, آپ کے سارے اینکرز تھے, آپ نہیں تھی اس میں. میں نے وہاں بھی کہا تھا, نہیں آ سکتی, میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ آپ لوگ ایک ایسے قبیلے کا دفاع کر رہے ہیں جو آپ کا قبیلہ ہے نہیں. وہ قبیلہ آپ کا نام استعمال کر کے وہ کام کر رہا ہے جو آپ نے کبھی نہیں کیا. سر ہم آزادی اظہار کا شاید دفاع کر رہے ہیں, ہم قبیلے کا دفاع نہیں کر رہے. آزادی اظہار بڑی مقدس چیز ہے. وہ آزادی اظہار پہ ہم نے کوئی قدغن نہیں لگائی, اگر لگے گی تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا نام لے کے آپ دیکھیں نا, ایک گلی میں اگر کوئی کمپاؤنڈر جو صرف ٹیکہ لگانا جانتا ہے, وہ ڈاکٹر محمد شریف خان اس طرح کا نام لکھ کے وہ شروع کر دے, تو ڈاکٹروں کو پتا چلے کہ یہ کام ہو رہا ہے, تو وہ آ کے سب سے پہلے گردن پکڑیں. لیکن سر آپ اتنی تفریق کر رہے ہیں نا کہ قبیلہ ان کا اور میرا قبیلہ الگ ہے, دنیا میں یہ تفریق بھی ختم ہو رہی ہے. آپ نے وائٹ ہاؤس کی جو لاسٹ پریس بریفنگ ہے وہ دیکھیے, اس لیے ختم ہو رہی ہے. وہ پوڈ کاسٹرز کو بھی کہہ رہے ہیں آپ آئیں, ٹک ٹاکرز کو بھی کہہ رہے ہیں آپ آئیں. دیکھیں نا, میں ابھی 2 منٹ پہلے میں نے بات کی ہے نا کہ پوڈ کاسٹر ہیں یا جو بھی ہیں, وہ ان حدوں کو نہیں چھو رہے جن حدوں کو آپ کے ہاں چھوا جا رہا ہے. جس طرح گالی گلوچ, جس طرح غلط بیانی, جس طرح ہمارے ہمارے ادارے کے سربراہوں, یہ کہاں ہو رہا ہے دنیا میں؟ کہیں نہیں ہو رہا ہے. اس لیے اگر یہ جرم پاکستان میں ہو رہا ہے تو پاکستان میں اس کے لیے اینٹی ڈوٹ تیار ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس کا غلط استعمال اگر ہوتا ہے تو پھر آپ بھی اٹھ کھڑے ہوں, پھر ہم بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر جیسے میں کہتا ہوں نا کہ کوئی ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایک کمپاؤنڈر ڈاکٹر لکھے, آپ کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جی کہ ہاں ان کا کلا کما کرے. اچھا ہم ہیں ویسے آپ کے ساتھ؟ نہیں سر, ہم ہیں. ہم نے یہ بات ہر جگہ پر کہی ہے کہ ہم قانون سازی کے خلاف نہیں ہیں. فیک نیوز جتنا آپ لوگوں کو متاثر کرتی ہے اس سے زیادہ ہمیں متاثر کرتی ہے, ہماری کریڈیبلٹی پہ سوال آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو ہم مانتے ہیں اس بات کو. آپ کے لیے تو سر بات کر لیتے نا, ہم سے اتنی جلدی کس بات کی تھی کہ اس کو آج لائے آنن فانن, آپ نے بات کی بات تک اتفاق کر لیا. اجلت کی کیا وجہ تھی؟ ٹھیک ہے, میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے تھی. آئی ایگری. اچھا ایک اور بات, آپ نے قبیلوں کی کیونکہ بات کی. سر آپ کا ویسے ہمارے قبیلے سے بھی تعلق ہے, لیکن جس دوسرے قبیلے سے تعلق ہے ان لوگوں کا بھی اس کے اندر کوئی حصہ ہے جب ہم فیک نیوز کی بات کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز, ان کے سوشل میڈیا سیلز, وہ جس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس قانون کے اندر ایک شک یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے سوشل میڈیا سیلز کو جو ہے وہ اب بتائیں گی, ان کو رجسٹر کریں گی, ان کو اوپن کریں گی اور ڈکلیئر کریں گی؟ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل جو بھی ان کا سیٹ اپ ہے وہ کچھ کر رہا ہے جو اس قانون کے دائرے میں آتا ہے, تو وہ خود ہی آ جائے گا. وہ ناکال میں معافی ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پولیٹیکل پارٹی کا اگر کوئی سیل یہ کام کرے گا تو اسے نہیں چھیڑیں گے, وہ بھی آئے گا اس کے اندر. جرم, اس میں صرف جرم کی نوعیت بتائی گئی ہے. وہ جرم میں کروں, کوئی پولیٹیکل پارٹی کرے, کوئی فرد کرے, کوئی گروہ کرے, وہ سب اس کے دائرے میں آئیں گے. کوئی سیاستدان کرے, کوئی سیاستدان کرے. میں نے کہا نا میں کروں تو کوئی سیاستدان کرے. نہیں, آپ کو میں نے کہا نا آپ ہم دونوں قبیلوں سے, اس لیے میں آپ کو صرف گن نہیں رہی. میں ایک مثال کے طور پہ, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, سینئر سیاستدان ہے, میرا بڑا ان کے ساتھ ذاتی تعلق بہت اچھا, ان کی عزت بہت ہم کرتے ہیں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو ملک دشمنوں کی مدد حاصل ہے.
اب یہ فیک نیوز ہو گئی کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے نا سر, وہ کیسے ثابت کریں گے؟ یہ فیک نیوز نہیں ہے, نیوز نہیں دی ہے انہوں نے, تجزیہ دیا ہے, ایک امپریشن دیا ہے انہوں نے, اس لیے کہ اس کے لیے جو طارق نے کہا ہے اس کے لیے بے شمار شواہد موجود ہیں نا. جب آپ آئی ایم ایف کو لکھتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کو پیسہ نہ دو, وہاں جا کے مظاہرے کرتے ہیں, خط لکھتے ہیں, جب آپ برطانیہ میں جا کے وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اکساتے ہیں, جب امریکہ سے آپ خط لکھواتے ہیں, تو یہ حب الوطنی کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اپنی ملک کی سڑکوں پہ احتجاج نہیں کرنے دیتے, پھر یہی کریں گے نا, کیا کریں؟ ملک کے سڑکوں پہ جتنا احتجاج انہوں نے کیا ہے پاکستان کی کسی جماعت سر انہوں نے مارے اور گولیاں بھی کھائی ہیں. اب تو وہ کہتے ہیں ہم نے گولیاں کھائی ہیں. کوئی گولیاں نہیں کھائی ہیں, ہم نے 3 سیشن کیے ہیں ان کے ساتھ, ہم نے کہا ہے گولیوں والوں کی لسٹ دے دو, نہیں دیتے, وہ نہیں دیتے. وہ مذاکراتی کمیٹی میں انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے بتایا نا, نہیں دیتے. ہم نے تینوں میٹنگ میں انہیں کہا ہے کہ جو آپ کے گمشدہ لوگ ہیں ان کے نام دے دیں تاکہ ہم انہیں ٹریس کریں. کہتے ہیں جی ہمارے پاس لسٹ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی جو 13 بندے مر گئے ہیں ان کی کوئی واضح لسٹ دے دیں تاکہ ہم دیکھیں کہ واقعی یہ حقائق ہیں. نہیں دیتے. چلے مجھے بریک لینی سے, بریک سے واپس آ کے جو طارق فضل نے کہا ہے وہ انہی بنیادوں پہ کہا ہے, اور یہ کوئی فیک نیوز نہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں عرفان صدیقی غدار ہے. میں آپ سے یہی سوال کرنے لگی تھی کہ اگر کل یہاں پروگرام کرتے ہوئے میں کہہ دوں نون لیگ کو بیرونی دشمنوں کی مدد حاصل ہے تو مان جائیں گے آپ کی یہ فیک نیوز؟ یہ تفریق کیا ہے؟ میں تفریق پتہ کرنا چاہ رہی ہوں. فیک نیوز نہیں ہے, یہ فیک نیوز نہیں ہے. آپ ریکارڈ پہ جا رہے ہیں اس بات کے ساتھ. جب آپ یہ کہیں گے جی, جب آپ یہ کہیں گی کہ جی نون لیگ ملک دشمن جماعت ہے, اور میرے علم میں ہے کہ اس نے فلاں بھارتی ایجنسی سے راہ سے عرفان صدیقی کے تھرو اتنے کروڑ روپے مالیت کا عطیہ لیا ہے اپنی پارٹی کے لیے, دیٹس فیک نیوز. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ملک دشمن ہے تو پھر وہ فیک نیوز نہیں. آپ نہیں کہتی ہیں, آپ نے آج تک نہیں کہا, آپ آئندہ بھی نہیں کہیں گی. نہیں کہوں گی, میں مثال دے رہی ہوں. آپ لوگوں کو اس کی ویلیوز کا پتہ ہے, اپنی حدود کا پتہ ہے, آپ کے لیے نہیں ہے یہ. آپ کے منہ سے یہ بات نکلے گی نہیں. جن کے منہ سے نکل رہی ہے ان کے سروں پہ یہ قانون مسلط ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے مزید کچھ ان ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ نے بھی مذاکراتی کمیٹی کا ذکر کیا, تھوڑا سا اس کا احوال کیا رہا اس پہ بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.